فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. یہ بدلہ ہے، یہ جنت اس کے لیے جو دنیا میں نیک عمل کیا کرتے تھے، اچھے عمل کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں، ماہ مقدس میں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر نیک عمل نہ کر سکو تو میرے بھائیوں وہ سا وہ مہینہ تمہیں ملے گا جس میں نیک عمل کر سکو گے؟ ماہ مقدس میں جنت میں جانے والے اعمال نہ کر سکو تو کون سا وہ مہینہ ملے گا جس میں تم نیک عمل کر پاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے حور کا تذکرہ کیا ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت کے اندر ایسی عورتیں تمہیں ملیں گی جو بہت ہی زیادہ شرمیلی ہوگی، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، جن کو کسی انسان اور کسی جن نے چھوا تک نہیں ہوگا، ٹچ تک نہیں کیا ہوگا. اتنی خوبصورت ہوگی کہ دنیا میں اگر جھانک لے تو یہ پوری دنیا روشن ہو جائے، اور اس کے جسم سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ اگر وہ جھانک لے تو پوری دنیا خوشبودار ہو جائے. اور جو نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ اس جنت کے اندر جب اعلان ہوگا کہ کبھی مرو گے نہیں، جب یہ اعلان ہوگا تو جنتی اتنے خوش ہوں گے، اور جہنمیوں سے بھی کہا جائے گا تو بھی کبھی نہیں مرے گا، بک سڑ گل. جہنمی لوگ سن کر کے میرے بھائیوں ان کے غم کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا یہ گھر آپ کا، یہ مکان آپ کا، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، یہ سب کچھ آپ کے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، کوئی نعمت کبھی کوئی کم نہ ہوگی، اور کبھی موت نہیں آئے گی، تو میرے بھائیوں بتائیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا نعمتیں مل سکتی ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم رب زدنی علما. آمین. معزز مصلیان کرام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد یہ بتایا کہ دنیا کے اندر تم جیسا کرو گے اسی کے مطابق تمہیں جزا اور سزا ملے گی. اچھا کرو گے تو جنت، اور برا کرو گے تو جہنم. ہم اور آپ ماہ مقدس میں اس رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت کر رہے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ و خیرات، یہ سارے کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کوئی آدمی بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، کیوں رہ رہا ہے؟ رات میں اپنے بستر کو چھوڑ کر کے، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے قیام کیوں کر رہا بھائی؟ اپنے مال کو اللہ کے راہ میں کیوں دے رہا ہے؟ اس کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اس کی زندگی اور خوبصورت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا کرے گا. اسی وجہ سے تو ہم اور آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں. بیوی بچے کو چھوڑ کر کے مسجدوں کے اندر آتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مغفرت، یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں ہم اور آپ، صرف ایک کارن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت کے اندر داخل کر دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت
اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ تم سوچ نہیں سکتے ہو. تمہاری زندگی میں کسی خوبصورت چیز کو دیکھو، سب سے زیادہ خوبصورت چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے کئی اعلیٰ پیمانے پہ جنت ہے. تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو کہ جنت کیسی اللہ نے بنائی ہے. آپ سوچئے کوئی بہترین چیز کھائیے، آپ کی فیوریٹ ڈش ہو، ارے کیا کھانا ہے یار. آپ کے یہاں حیدرآباد وغیرہ میں بریانی، منڈی اور نہ جانے کیسے کیسے فیمس آئٹم نکلے ہوئے، آدمی سوچ سکتا بس بہت شاندار کھانا ہے. جنت کے اندر ایسے ایسے کھانے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہے. سوچ نہیں سکتے ہو. ہمارے اور آپ کو سوچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں بتا دی ہے کہ دنیا میں پانی ہے تو وہاں بھی پانی ملے گا، دنیا میں شہد ہے تو وہاں بھی شہد ملے گا، دنیا میں دودھ ہے تو وہاں بھی دودھ ملے گا، دنیا میں عورت ہے تو وہاں بھی عورت ملے گی. یہ چیزیں تمہارے دماغ میں بس سمجھ میں آ جائے بس بتا دیا گیا ہے. لیکن دنیا میں جو فروٹ تمہیں نظر آ رہے ہیں، وہاں کے فروٹ اور دنیا کے فروٹ میں آسمان و زمین کا فرق نظر آئے گا. یہاں کی عورت اور دنیا کی عورت، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حور کا تذکرہ کیا ہے، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. جنت کے اندر ایسی عورتیں تمہیں ملیں گی جو بہت ہی زیادہ شرمیلی ہوگی، جن کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، جن کو کسی انسان اور کسی جن نے چھوا تک نہیں ہوگا، ٹچ تک نہیں کیا ہوگا. اتنی خوبصورت ہوگی کہ دنیا میں اگر جھانک لے تو یہ پوری دنیا روشن ہو جائے، اور اس کے جسم سے اتنی خوشبو آتی ہے کہ اگر وہ جھانک لے تو پوری دنیا خوشبودار ہو جائے. اب سوچئے جنت کی ایک حور کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا کہ لوگوں سنو، جو اس حور کا جو دوپٹہ ہوگا اگر اس کو دنیا میں پھینک دیا جائے اور دنیا کی تمام دولتیں ایک پلے میں رکھ دیا جائے، آسمان و زمین کی جتنے بھی دولت ہیں اس کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں صرف حور کا دوپٹہ رکھ دیا جائے، تو حور کا دوپٹہ آسمان و زمین کے خزانے سے بڑھ کر کے ہے. سوچئے آپ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے. یہاں ایک عورت کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے، ایک عورت کی حسن میں گرفتار ہوا تو نماز کو بھی چھوڑ دیا، اسلام کو بھی ترک کر دیا، ساری چیزوں کو تیاگ دیتا ہے اور اس عورت اور اس لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا ہے. حالانکہ یہ عورت 2-4 سال کے بعد پھیکی پڑ جائے گی، بوڑھی ہو جائے گی، کہیں بیمار پڑ گئی تو اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دینا پڑے گا. میرے بھائی جو اللہ تعالیٰ کہتا وَأَزْوَاجٌ مُطَہَّرَةٌ، او میرے بندو میں نے جنت میں تمہارے لیے ایسی عورتیں تیار کر رکھی ہے جو بالکل پاکیزہ ہے، کسی نے ٹچ تک نہیں کیا، کسی مرد اور انسان نے دیکھا تک نہیں ہے. کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، سمندر کی گہرائیوں سے جیسے موتی نکلتے نا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت. تصور کیجئے میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے لیے یہ جنت کے اندر یہ ساری نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. فرمایا جو جنت کے اندر چلا جائے گا، دنیا میں ایک ڈر ہے نا، دولت آ جائے، سب کچھ مل جائے، اس کے بعد لگتا ہے یار دنیا نہ چھوڑے. اب بیمار پڑ گیا تو یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوا تو حیدرآباد میں ٹھیک نہیں ہوا تو یہاں سے بمبئی میں ٹھیک نہیں ہوا تو پیسے والے تو امریکہ تک پہنچ جاتے ہیں. اپنے آپ کو میں موت سے بچا لوں، لیکن بچا نہیں پاتا. بہت سے دولت مند آدمی ہوتے ہیں جو یہاں
اس کو آرام نہیں ملتا تو دبئی کے اندر بنگلہ لے لیتا ہے اور دبئی میں آرام کی زندگی کاٹتا ہے، وہ مست ہے اپنی زندگی میں، مرنا نہیں چاہ رہا، دنیا کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے کہ دنیا کی ان نعمتوں کو چھوڑ کر کے میں کہاں چلا جاؤں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین، جو یہ پوری دنیا جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے، جنت کے اندر ایک بالشت کی زمین دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر کے ہے، چاہے دبئی کے اندر وہ زمین کیوں نہ ہو، چاہے سعودی کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے عرب امارات کے اندر کیوں نہ ہو، چاہے امریکہ کے اندر کیوں نہ ہو، جنت کی ایک بالشت کی زمین کی قیمت اتنی ہے، دنیا کی تمام دولتیں مل کر کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، جنت اللہ نے ایسی بنائی ہے، جس عورت کے چکر میں آدمی پاگل ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حور، اور حور تو چھوڑیے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مل لے اور ملاقات کرنے کے بعد وہاں سے ہٹ جائے، دور چلا جائے، اور جب دوبارہ اس سے ملاقات ہوگی تو وہ عورت، وہ حور، وہ جنتی عورت اس کو کنواری نظر آئے گی اور زیادہ خوبصورت نظر آئے گی۔ یا 1 سال ہونے کے بعد کہتا مولوی صاحب کوئی ہے ایسا طریقہ کہ دوسری کو لائی جائے، اس کو بھگایا جائے؟ وہاں جنت میں مل جانے کے بعد دوبارہ پھر ملاقات ہوگی تو اور محبت بڑھ جائے گی، اس عورت کے اندر خوبصورتی اور زیادہ بڑھ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس عورت کو اور زیادہ خوبصورت بنا دے گا، ایک ہوا چلے گی جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں کتنے کریم اور پاؤڈر دے دو، کتنی چیزوں کا استعمال کر لو، 2-4-5 سالوں کے بعد لڑکیوں کے حالات کو دیکھیے۔ اور ان لڑکیوں کے لیے اسلام کو ترک کیا ہوا، نماز کو چھوڑا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ذرا سوچنے والی بات ہے۔ تو جنت اتنے خوبصورت ہے، جنت کے کھانے، اللہ اکبر، جنت کا شہد، پانی، یہاں پانی ملتا ہے تو کسی جگہ کھارا ہے، کسی جگہ کیسا ہے، پی لو تو بیمار ہو جاؤ۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو پانی ہی نہیں مل رہا ہے، بہت کم تعداد میں، بڑی مشکل سے پانی ملتا ہے، اسی میں نہاتا ہے، اسی میں کپڑے دھلتا ہے، زیادہ تعداد میں پانی نہیں۔ جنت کے اندر نعمتوں کی کوالٹی بھی ہے، نعمتوں کی کوانٹیٹی بھی موجود ہے۔ یہاں نہ کوالٹی ہے نہ کوانٹیٹی ہے۔ آپ سے اگر یہاں پہ بہت زیادہ پانی مانگ لیا جائے تو اس پانی تو کسی طریقے سے آدمی فراہم کر سکتا ہے، لیکن کوالٹی نہیں مل سکتی ہے۔ 2-4 دن تک رکھیے، 1 ہفتہ تک، 1 مہینہ تک رکھیے، پانی سے بدبو آنا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا ایسا نہیں ہوگا، وَأَنْحَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، جنت کے اندر جو دودھ تمہیں ملنے والے ہیں وہ دودھ کبھی بھی خراب نہ ہوگا۔ یہاں پہ دودھ شام میں لا کر کے دیجئے پینے کے لیے، اگر میں پینا بھول جاؤں یا کہیں کہیں پہ آدمی تو دوسرے دن دیکھیے ارے دودھ خراب ہو گیا، پھٹ گیا۔ جنت کے اندر جو ساری نعمتیں ہیں وہ کوالٹی کے اعتبار سے ہائی لیول کی ہے، کوالٹی اتنی زیادہ ہے کہ بالکل خالص اوریجنل ہے، ڈپلیکیٹ نہیں۔ یہاں شہد لو وہ بھی ڈپلیکیٹ، دودھ لو وہ بھی ڈپلیکیٹ، پانی لو تو پانی بول کر کے دے گا بالکل فلٹر والا پانی ہے، اور بعد میں پیو تو پتہ چلے گا کسی جگہ سے اٹھا کر کے لے آیا، بس اس کے لگا دیا گیا ہے، بوتل میں ڈھکن لگا دیا ہے اور اپنا ٹائٹل لگا دیا ہے۔ میرے بھائیوں، تو جنت کے اندر کوالٹی بھی ہے، جنت کے اندر کوانٹیٹی بھی ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جنت میں جانے کے بعد آدمی سوچے گا کہ اللہ مجھے یہاں سے کبھی نکالا نہ جائے، سوچے گا تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی اس چیز کو بھی پورا کر دے گا، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں تم کدھر ہو یہاں آؤ، یا اہل الجنہ، اے جنتیوں کدھر ہو یہاں آؤ، یا اہل النار، اے جہنمیوں تم کدھر ہو ادھر آ جاؤ۔ جنتی سوچیں گے کیوں بلایا جا رہا ہے، کہیں یہاں سے نکال تو نہیں دیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین اس فرشتے کے کہے گا کہ ان کو اعلان کر کے کہو کہ اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، کبھی تم جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ فرشتہ اعلان کرے گا لا موت، اے جنتیوں کبھی تم مرو گے نہیں۔ دنیا میں مرنے کا ڈر ہے کہ نہیں؟
جو بہت نعمتوں کے اندر ہو، جس کو ہر چیز کی چیز ملی ہوئی ہو، وہ کبھی دنیا چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. ارے یہ ساری چیزیں چھوٹ جائے گی، کبھی چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ دنیا کی نعمت ہے، اللہ کے اس جنت کی نعمت کے سامنے بڑی حقیر سی نعمت ہے، چھوٹی سی نعمت ہے جو کبھی بھی خراب ہو جاتی ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیجئے، آپ گھر کے اندر ہیں تب بھی مطمئن نہیں ہے، سیفٹی نہیں ہے آپ کے اندر، پتہ نہیں کون سا ڈاکو آ کر کے آپ کے اوپر حملہ کر دے، کون مار دے. اور وہ جنت جو ہر طریقے سے آپ محفوظ ہیں، اور جو نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، وہ اس جنت کے اندر جب اعلان ہوگا کہ کبھی مرو گے نہیں، جب یہ اعلان ہوگا تو جنتی اتنے خوش ہوں گے، اور جہنمیوں سے بھی کہا جائے گا تو بھی کبھی نہیں مرے گا، بک سڑ گل. جہنمی لوگ سن کر کے میرے بھائیوں ان کے غم کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا. جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا یہ گھر آپ کا، یہ مکان آپ کا، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، یہ سب کچھ آپ کے، یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، کوئی نعمت کبھی کوئی کم نہ ہوگی، اور کبھی موت نہیں آئے گی، تو میرے بھائیو بتائیے اس سے بڑھ کر کے اور کیا نعمتیں مل سکتی ہیں. اللہ رب العالمین کا دیدار بھی جنت میں ہوگا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے قیامت کب آئے گی، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کون سی چیز تیار کر رکھی ہے. اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں بہت ہی زیادہ تو عبادت گزار نہیں ہوں، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا انت مع من احببتا، تو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ قیا جنت میں ہوگا. جس کے ساتھ تو محبت کر رہا ہے، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے ساتھ. میرے بھائیوں تو نبی سے محبت کیجئے. نبی نے رمضان میں کون کام کیا وہی کام کرنے کی کوشش کیجئے. جنت کیسے پائیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں جنت پانے کے لیے رکھ رہے ہیں، جنت پانے کے لیے رکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بس روزہ رکھ رہے ہیں. ارے بھائی مرنے کے بعد وہ اتنی اچھی زندگی مل جائے، اس سے بڑھ کر کے. صحابہ کرام نے جب جنت کو سنا، میدان جنگ کا وہ منظر سنیے. میدان جنگ میں لڑنے کے لیے صحابہ تیار ہیں. اللہ کے نبی جنت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں کوئی شہید کر دیا گیا تو دخل الجنہ، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. ایک صحابی ہیں بھوکے پیاسے کھجور لے کر کے کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اگر میں اگر میدان جہاد کے اندر شہید کر دیا جاؤں تو کیا میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اگر تو میدان جہاد میں اللہ کے لیے شہید کر دیا جائے تو جنت کے اندر داخل ہوگا. یہ سننا تھا. اس صحابی نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ کھجور اس کے ہاتھ میں جو موجود ہے اس کو کھا لیں، ختم کر لیں، تب میدان جہاد کے اندر کودیں. اس نے اس کھجور کو زمین کے اوپر رکھا اور میدان جنگ کے اندر دوڑ پڑا اور اس میدان جنگ کے اندر شہید کر دیا گیا. میرے بھائیو جنت کے لیے صحابہ دوڑا کرتے تھے، جنت کے لیے مقابلہ کیا کرتے تھے، جنت کے لیے دنیا کو چھوڑ کر کے کوشش کیا کرتے تھے. آج ہم اپنی دکان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، آج ہم اپنے مکان کو چھوڑ نہیں سکتے، آج ہم وقت تک نہیں دے سکتے اور کہتے ہیں چلو بھائی جنت مل جائے گی. اتنی آسانی سے جنت نہیں مل سکتی ہے. جنت میں جانا ہے تو تمہیں نیک اعمال کرنے پڑیں گے. فرمایا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. یہ بدلہ ہے، یہ جنت اس کے لیے جو دنیا میں نیک عمل کیا کرتے تھے، اچھے عمل کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں ماہ مقدس میں رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اگر نیک عمل نہ کر سکو تو میرے بھائیوں کون سا وہ مہینہ تمہیں ملے گا جس میں نیک عمل کر سکو گے؟ ماہ مقدس میں جنت میں جانے والے اعمال نہ کر سکو تو کون سا وہ مہینہ ملے گا جس میں تم نیک عمل کر پاؤ گے؟ اس مہینے کے اندر آپ یہ سمجھ لیجیے لاسٹ مہینہ میری زندگی کا ہے. یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہے. ہر دن کو آخری دن سمجھ کر کے گزارو، ہر منٹ کو آخری منٹ سمجھ کر کے گزارو، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کر کے پڑھو میرے بھائیوں. اور یہ مت سمجھو کہ کل کریں گے، پرسوں کریں گے، آنے والی زندگی میں نیک اعمال کریں گے تب جنت مل جائے گی. آج کے بارے میں سوچو، پتہ نہیں کل کا سورج دیکھ پاؤں گا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا. جنت کے لیے دوڑو،
جنت کے لیے کوشش کرو، محنت کرو. یعملون، جو نیک عمل کرے گا اسی کے لیے جنت ہے. میرے بھائیوں، تو جنت میں جانے کے لیے اچھے اعمال کرنے پڑیں گے. جنت کی نعمتوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ نے ایسی سی نیکیاں کی کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں ان صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی ہے. کل ہم مقام صحابہ کے تعلق سے بیان کریں گے. اس کے بعد جن جن صحابہ کو اللہ کے نبی نے دنیا ہی میں فرمایا تو جنتی تو جنتی تو جنتی، ان صحابی کی زندگی کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر یہ پیدا کریں کہ دنیا کے اندر رہ کر کے اس نے ایسا کام کیا کہ اللہ رب العالمین نے نبی کے ذریعے سے جنت کی بشارت سنا دی. ہم بھی ویسا کام کریں گے. ان کی سیرت طیبہ کو انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور ایک سیریز ہماری کنٹینیو چلے گی پورے رمضان میں، اور ہم آپ کے سامنے ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو، صحابیات کی زندگیوں کو آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں بتائی گئی اللہ ان باتوں کے پر ہم جمع مسلمانوں کو عمل کرنے کی اللہ پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.